اس میں آ جاتے جی. سب سے پہلے تو یہ بات بتائیں کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہے بریلوی مسلک کے, وہ ایک بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم انتظامی طور پہ جناب 40واں کر لیتے ہیں, ہم یہ بھی نہیں کہتے 40ویں دن کرو, 38 دن کرو, 37 دن کرو, 20ویں دن کرو. تو ابھی جیسے ہم آج محرم کے مہینے میں بیٹھے ہیں, تو آپ رجب میں کیوں نہیں بیٹھے؟ تو پھر اس طرح یہ بھی بدعت ہوگی ہمارا بیٹھنا. نہیں, دو مختلف چیزیں ہیں. ہمارا بیٹھنا یا گفتگو کرنا یہ علم دین کی مجلس, یہ تو دین کی اصل ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں اس طرح کی اصل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. مختلف موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کیا. جب مواقع آتے تھے, کوئی جنگ کا موقع آیا تو خطاب کیا, کوئی اور اپیل کرنی ہے دعوت و تبلیغ کے کام کو بڑھانے کے لیے, تو آپ نے یہ سارے معاملات, یہ تو ہے اصل. ہم بھی کہتے ہیں کہ دین میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرتا ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, اسے ثواب ملے گا. دین میں اچھی بدعت نہیں, اچھا طریقہ, اور برا طریقہ کرے گا وبال ہوگا. میرا پورا مسئلہ نمبر 75B ریکارڈ ہے, میں نے 8 مثالیں دی ہیں اسلام میں اچھے طریقے جاری کرنے کی. اس میں سے یہ ایک اچھا طریقہ ہے جو ہم ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں. اس سے اسلام تو نہیں بدل گیا نا, یہ تو اسلام میں اچھے طریقے ہیں. اب رہا یہ جو 40ویں تیجے کر رہے ہیں, یہ انہوں نے جو چیزیں ڈیوائز کی ہیں, ختم درود اور آگے کھانا رکھ کے پڑھنا, اگر اس طریقے سے کھانا رکھ کے پڑھ کے اور یہ سارے معاملات کسی فارم میں موجود ہیں حدیث کے اندر تو پیش کریں. یہ جو حدیث لے کے آتے ہیں اس میں تو آپ نے لعاب دان بھی کھانے کے اندر ڈالا تھا برکت کے لیے, وہ تو معاملہ ہی اور تھا. یہ لعاب دان ڈالے نا, میں دیکھتا ہوں ان کی نیاز کون کھاتا ہے. مسئلہ 74 میرا ریکارڈ ہے. ہمیں اصال ثواب سے کوئی اختلاف نہیں ہے. صدقہ اور خیرات میت کی طرف سے ہو سکتا ہے کوئی, لیکن ہم یہ کہتے ہیں اس کو اس طریقے سے رائج کرنا کہ ایک غریب آدمی کا مرنا آپ نے مشکل کر دیا کہ اس کی اولاد پیچھے سے یہ کام کرتی رہے, اور پھر آپ اس کو تیجا چوتھا کر کے اور اس میں جتنے مولویوں کے لا کے ڈشکروں کو آپ کھلاتے پلاتے ہیں, اور وہ سارے وہ بدعت والے کام کرتے ہیں جن کی کوئی دین میں اصل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو 3 بیٹیاں دفنائی ہیں نا, ان کی طرف سے یہ معاملات کی ہیں. تو ہم اس اصل کو جو ہے وہ غلط سمجھتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم کیٹاگوریکل ڈینائی کرتے ہیں, اور بلکہ میں تو آپ کو اس پہ بتا دوں, یہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائے گی بات, یہ مجلس اور اس کی کانفرنس میں بعد میں بات کرتا ہوں. مجلس اور کانفرنسز کی بھی جو میں بات کرتا ہوں کہ آپ علمی مجلس کر سکتے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوئی, صحابہ کے دور میں نہیں ہوئی ہیں. مجھے بتائیں کہ اہل حدیث جو ربیع الاول کے مہینے کے اندر سیرت النبی کانفرنسز کر رہے ہیں, اہل حدیث اور دیوبند اور شافعی معاشر کانفرنسز کر رہے ہیں, تو یہ انہوں نے کیوں شروع کی ہیں؟ اور اسی مہینے میں ظاہر ہے اسی مہینے میں ہوگی نا, جب یاد ہوگی. یہ ہے اجماع امت. میں نے اجماع والے لیکچر میں کہا ہے کہ امت قیامت تک اجماع کرتی رہے گی. امت نے اجماع کر لیا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں اس ٹاپک کے اوپر بات کرنی چاہیے. اس طریقے سے اس میں بھی امت نے اجماع کر لیا کہ محرم کے مہینے میں اس پہ بات کرنی چاہیے. اہل حدیث بات نہیں کر رہے, پاویں فضائل ماوی سنا رہے ہیں, لیکن مسئلہ تو یہی ڈسکس کر رہے ہیں نا, آپ نے کیتا ہوا ہے نا صاحب نے. تو یہ ہے انتظامی معاملات, اس کو بالکل الگ کریں. اب رہ گیا کہ محرم کے موقع کے اوپر جو کھانا پکا کے سبیلیں اور یہ چیزیں ہیں, اور جو جہاں تک کھانے کا معاملہ ہے نا جی, اگر کسی کھانے پر اللہ کا نام لیا گیا نا, اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے. ہم اس کو اس طریقے سے مخصوص کر کے جو یہ معاملات کرتے ہیں, اس کے اوپر بدعت والا معاملہ فٹ ہوتا ہے. لیکن کھانا فی نفسی حلال ہوگا. اگر آپ کے پاس کوئی کھانا لے آتا ہے اور آپ اسے پوچھیں کس کے نام کا, وہ کہتا ہے اللہ کے نام کا, تو کھانا حرام نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور اگر وہ کہتا ہے کسی اور کے نام کا, تو اس کو سمجھائیں کہ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ سب کا اتفاق ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نیاز نہیں ہوتی. قرآن پاک میں 4 جگہ یہ بات آئی ہے. سب لوگ تھوڑا سا کنسیپٹ کریں غیر اللہ کے نام کی. مثلا اب یہ میں اگر دیگ پکاتا ہوں تو محرم کے مہینے میں پکاتا ہوں, تو اب یہ فیصلہ کیسے ہو کہ اللہ کے نام کیا کہ حضرت حسین کے نام؟ نہیں, وہ تو ظاہر ہے وہ جو پکا رہا ہے اس کو پتا ہوگا نا کہ وہ کس لیے پکا رہا ہے. وہ اگر میں بتاؤں ایک منٹ, ایک ہے صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے. کوئی بندہ کہتا ہے جی کہ میت کی طرف سے میں صدقہ کر رہا ہوں, حضرت حسین کو اس کا نفع پہنچاتا ہے. اچھا, تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ حرام تو نہیں کہہ سکتے. آپ یہ تو بات کر سکتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں کیوں, عام دنوں میں بھی حسین کی طرف سے صدقہ کیا کرو. میت کی طرف سے صدقے کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے, ٹھیک ہے نا. بعض بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں صرف اولاد کر سکتی, باقی نہیں کر سکتے. باقی جو جمہور ہے اہل حدیث کے ہاں بھی, باقی تو سارے ویسے ہی قائل ہیں, وہ تو مطلقاً قائل ہیں. اور میں اس کے اوپر حوالہ بھی دے دوں گا, تو ہضم ہو جائے گا. میں ویڈیو ہی دین لگا جی. اہل ہو جی, کیمرہ ادھر مارو. یہ صحیح بخاری, مجھے خطرہ تھا اب یہ پوچھیں گے, یہ میں نے پہلے ہی رکھی ہوئی تھی بخاری شریف. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 4438 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. یہ انڈیا پاکستان میں سب سے بڑے اہل حدیث عالم ہے سید داؤد راز. تفہیم البخاری انہوں نے ہی لکھی ہے, یہ پاکستان سے ہی چھپی ہوئی ہے. 8 جلدوں پہ اس کا PDF ہے جو پوری دنیا میں چل رہا ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. ان کے میں آپ کو الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھے ہیں اور حدیث کی شرح کیا کی ہے. اس کے بعد مجھے کوئی گالی نہ دے اہل حدیث, اپنے علماء کو دیں اور ان کے اوپر فتوے لگائیں. ہم اس کے صحیح غلط پہ فیصلہ نہیں کر رہے, صرف ان کو اپنے گھر کی خبر بتانے لگے ہیں. دیکھیں ان کو مانتے ہیں اپنا عالم ہے, ان کو نہ مانے نا تو ان کے اپنے اہل حدیث ہونے کا سرٹیفکیٹ کینسل ہو جائے گا.
یہ فرحان بھائی ادھر میری طرف دیکھیں, یہ والا پیج ہے, نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ جو تشریح انہوں نے کی ہے نا, اس کو ذرا آپ نا ہائی لائٹ کریں تھوڑی دیر کے لیے, میں پھر پڑھ کے سناتا ہوں. صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4438 نمبر حدیث کی شرح لکھ رہے ہیں, اور یہ حدیث وہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیماری کے دن تھے, یہ نیچے والی تشریح جو ہے نا اس کو ہائی لائٹ کریں, جہاں تشریح لکھا ہے اس سے نیچے تک. تو سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر آئے, ان کے ہاتھ میں مسواک تھی, تو بڑی سخت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چبا نہیں سکے, تو سیدہ عائشہ نے چبا کے دی. اور پھر یہ آگے الفاظ چلتے ہیں, اس میں آگے آتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری گود میں ہوئی. یہ تھی حدیث, اس میں سیدہ عائشہ کی فضیلت ثابت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. اچھا اب سنیں داؤد راز صاحب کیا لکھتے ہیں. ہو گیا جی کوریج؟ اچھا اب میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں داؤد راز صاحب اس کی شرح کیا لکھ رہے ہیں. یہ شرح اہل حدیث عالم کی ہے. وہ کہتے ہیں اس میں یہ اشارہ بھی تھا کہ حضرت عائشہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں دونوں ایک ہی جگہ پر رہیں گے. یعنی سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میرا تھوک جمع ہو گیا مسواک کی وجہ سے, اس کی شرح کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ حضرت عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں. بالکل یہ حضرت علی کا نہیں ہے قول, یہ سیدنا عمار بن یاسر کا ہے صحیح بخاری میں, جب جنگ جمل کے لیے انہوں نے کوفے کے منبر پر خطبہ دیا تھا کہ دنیا اور آخرت میں عائشہ نبی کی بیوی ہیں, لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو, کیونکہ امیر المومنین وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یہ ہے. بڑی سخت بات کی. اچھا یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. اچھا اور امام بخاری اس کو حضرت عائشہ کے فضائل میں لے گئے ہیں, اس خطبے کو نیم رافضی, امام بخاری نیم رافضی. ظاہر ہے جی اس طریقے سے وہ آدھا ٹکڑا لیتے ہیں نا, یہ آج کل کے سرابلی وغیرہ ہوتے ہیں تو امام بخاری نے مت دینا کہ ادھی حدیث لکھو کہ دنیا اور آخرت میں. انہوں نے لکھا کہ جب وہ جمل کے لیے آئیں تو یہ سارا معاملات ہوئے. اچھا جی اب دیکھیں جی آگے, حضرت عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں. آگے لکھتے ہیں حضرت مجدد الافسانی یعنی شیخ احمد سرہندی صوفی کٹر, پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں شیعہ سنی فساد کا امام. یہ ہے اصل میں فسادی آدمی جس نے یہ سارا فساد مچایا ہے ایکسٹریم تک. ٹھیک ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی بہت گستاخی ہیں, بالکل ان کے مکتوبات کے اندر موجود ہیں. میں اس پہ پورا لیکچر دے سکتا ہوں. تو المتوفا 1036 ہجری, یہ 1036 ہجری میں فوت ہوئے. بریلویوں دیوبندیوں دونوں کے مشترک جی, دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث کے تو ہو ہی گئے نا, یہ تو خود لکھ رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں ان کو. دیوبندی بریلوی تو ان کو اپنا امام مانتے ہیں نا نقشبند سلسلے میں, کیونکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے یہ ابا اجداد ہے نا, اس لحاظ سے کہ نقشبند سلسلے میں بزرگوں میں سے شامل ہیں. تو جو وہ اکبر بادشاہ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. اچھا اکبر بادشاہ کے خلاف اگر یہ کھڑے ہو جائیں تو یہ بزرگ ہیں بریلویوں کے, اور اگر غلام احمد قادیانی کے خلاف جو ہے وہ ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث کھڑے ہو جائیں, وہ لعنت اللہ ہی لے رہیں گے, ان سے کوئی دین کا کام نہیں لیا گیا. ٹھیک ہے نا, پھر ان کی وہ کیٹیگری فیل ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہاں جی وہ بھی تھے, پیر میلی شاہ صاحب بھی تھے, ٹھیک ہے نا جی, تو پھر دونوں رحمہ اللہ ہو گئے. کہتے ہیں اللہ لیتا ہے دین سے, اللہ پائی جی بخاری مسلم حدیث ہے, اللہ فاسق کو بھی دین کا کام لے لیتا ہے. یہ اور قیامت دن فیصلہ ہوئے گا کہ کیڑا کم فاسق کو لیا گیا اور کیڑا مومن کو لیا گیا, یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا, ہم نہیں فیصلہ کرتے. اچھا جی, تو حضرت مجدد الافسانی بقول ان کے مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی, تو یہ احمد نام والے جتنے ہی ہیں نا یار عجیب و غریب ہی لوگ آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, چاہے وہ احمد ابن تیمیہ ہو, ان کا نام بھی احمد ہے, ہاں یہ احمد سرہندی ہوں, امام احمد رضا بریلوی ہوں, جیسے امام احمد ابن تیمیہ, امام احمد رضا بریلوی, غلام احمد پرویز, غلام احمد قادیانی. ٹھیک ہے جی, میں ویسے یہ جوک کے طور پہ بات کی, میں کسی کے اوپر فٹ نہیں کر رہا. اچھا جی, بہرحال اور انہوں نے بڑا دعویٰ کیا ہے مجدد صاحب نے کہ جو صفت احمدیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کا ظہور میرے ذریعے ہوا ہے 1000 سال بعد. اس نے بڑے بڑے دعوے اپنے بارے میں کیے ہیں, اسی لیے تو عبداللہ مقدس دہلوی کا ان کے ساتھ بڑی ٹسل رہی وحدت الشعور وحدت الوجود کے مسئلے میں بھی. تو یہ چونکہ وحدت الوجود کے خلاف تھے, اس لیے اہل حدیثوں کو اچھے لگنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس چکر میں. لیکن آپ دیکھیں داؤد راز صاحب کے لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ میں کھانا تیار کر کے اصال ثواب کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین رضی اللہ عنہم یعنی حسن و حسین کے ثواب کی نیت کیا کرتا تھا. ایک شیعہ نہیں پہ لکھدا, اہل حدیث عالم لکھ رہے ہیں, انڈیا پاکستانی سب تو بڑے سید داؤد راز تفہیم البخاری. اچھا جی,
ایک شب خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا، یعنی مجدد صاحب کی طرف سے نقل کر رہے ہیں، 4438 نمبر حدیث کی یہ شرح لکھ رہے ہیں، شرح تو نہیں ہو رہی ہے، شرح ہو رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطاب کی نظر سے مجھ کو دیکھ رہے ہیں، میں نے سبب پوچھا ہے، ارشاد ہوا یہ امر سب کو معلوم ہے کہ میں عائشہ کے گھر میں کھانا کھایا کرتا ہوں، لہذا تم کو بھی اصال ثواب میں حضرت عائشہ کو شامل کرنا چاہیے۔ ہیلو پانچتن پاک میں ان کو بھی شامل کر کے تو ساروں کی، ہم تو ان کو بھی اہل بیت ہی مانتے ہیں، امہات المومنین کو الحمدللہ۔ حضرت مجدد کہتے ہیں میں نے اس روز سے آپ کی ازواج مطہرات خصوصاً حضرت عائشہ کو بھی اصال ثواب میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ آگے ان کے ذرا کمنٹس دیکھیں۔ کھانا کھلانے کے لیے، یہ داؤد راز صاحب لکھ رہے ہیں، کھانا کھلانے کے لیے مطلقاً ایسا اصال ثواب جو کسی قید یا رسم کے بغیر ہو، اٹھو مت بیٹھو، انہوں نے اپنے لوگوں تو جان چھڑائی، قید اور رسم کے بغیر ہو اور خالص خدا کی رضا کے لیے کسی غریب مسکین یتیم کو کھلایا جائے اور اس کا ثواب بزرگوں کو بخشا جائے۔ بزرگوں نے لکھا ہے جائے، اس کے جواز میں کسی کا اختلاف نہیں، وہ کہتے ہیں اجماع ہے اس کے اوپر۔ تو ٹھیک ہے جی، آپ محرم میں نہیں کرتے ہیں، محرم کے علاوہ اگر کوئی دیکھ پکا کے حضرت حسین کے سال ثواب کے لیے تو اہل حدیث کی مسجدوں سے دیوبند کی بریلویوں کی شروع کروا دیں۔ کوئی انہوں نے لکھا کہ قید نہ ہو، وہ محرم میں ہی خصوص نہ کرے آگے پیچھے، اور اس طرح کرے اگر کوئی شخص ہر مہینے کی 10 تاریخ کو یہ کام کر لے تو جب محرم کی بھی 10 تاریخ آئے گی تب بھی کر لے۔ یہ میں ٹوٹ کے آپ بتا رہا ہوں نا، فقہ حنفی کے بھی ہیلے اسی طرح کے ہوتے ہیں نا، تو میں ہیلے سکھا رہا ہوں ان کو، یہ نہیں کہہ رہے کرنا شروع کرتے، میں جسٹ فار جوک بات کر رہا ہوں۔ تو یہ باتیں تو ان لوگوں نے بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو اب یہ محرم کے کھانے کے بارے میں تو قید اور رسم کے بغیر، یعنی رسم اور قید کے بغیر، تو ہم فتویٰ اس وقت لگائیں گے جب میرے بھائی کو غیر اللہ کے نام کا ہوگا، یا غیر اللہ کا تقرب، ایسا تقرب، ایک تو تقرب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ تو ہم چاہتے ہیں، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخاری مسلم میں ہے کہ اذان کے بعد وسیلے کے لیے دعا کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب ہم چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے حضور ہماری شفاعت کریں گے۔ لیکن اگر کوئی تقرب سے مراد یہ کہتا ہے کہ حسن و حسین ہمارے مشکل کشاں ہیں، ڈائریکٹ دنیا میں آ کے ہماری مدد کرتے ہیں، نعوذ باللہ، تو ایسے لوگوں تو لطر پڑیں گے جو اس قسم کا عقیدہ رکھیں گے۔ توحید کے اوپر تو شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، نو کمپرومائز آن توحید، بالکل کلیئر کٹ ہے، میں تو ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں، توحید میں کمپرومائز نہیں ہوگا اہل بیت کی محبت میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہ اہل بیت اس کو چاہیں گے کہ ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے پکارنا شروع کر دیا جائے۔ اہل تشیع کے گھروں میں، اچھا یہ لفظ اہل تشیع ہم بھی پہلے بولتے تھے، لفظ اہل تشیع نہیں ہے، یہ اہل تشیع ہے، کہ گھروں میں پکنے والے کنڈے اہل سنت کھا سکتے ہیں۔ بھائی اہل سنت کے گھروں میں پکنے والے کنڈے ہوں یا اہل تشیع کے، اہل سنت کی میلاد کی نیاز ہو یا اہل تشیع کے رجب کے کنڈے ہوں، اہل سنت کی 11ویں کی نیاز ہو یا اہل تشیع کی محرم کی نیاز ہو، ان سب کے بارے میں ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ جو نیاز لے کے آئے اس سے پوچھیں کس کے نام کی ہے، اگر وہ کہہ دے اللہ کے نام کی ہے تو وہ کھانا حلال ہے، رزق ضائع نہیں ہوگا۔ البتہ یہ عمل کرنا، 11ویں دلوانا، تیجے 40ویں کرنا، اس عمل کو تو آپ بدعت کہہ سکتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے نام کا ہوگا نا تو وہ کھانا حرام نہیں ہوگا۔ اور اگر اس طرح کی تفریقات کے بغیر کوئی شخص صدقہ اور خیرات کے لیے مردے کی طرف سے، میت کی طرف سے لوگوں کو کھانا کھلا دیتا ہے، اس پہ تو ویسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میت کی طرف سے مسئلہ 74 میرا لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، اصال ثواب، اصال ثواب لفظ دنیا میں بیٹھ کے کہیں لکھا جائے، سب سے پہلے ہمارا کلپ کھلتا ہے، 2.25 گھنٹے کا لیکچر ہے اور کوئی 3.5 پونے 4 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ، میں نے ساری ڈیٹیلز اس میں بتائی ہیں، وہ آپ دیکھیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ کے، اگر وہ کہتا ہے یہ اللہ کے نام کا نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کے نام کا ہے، حسین علیہ السلام کے نام کا ہے، فلاں کے نام کا ہے، تو اس سے پھر پوچھیں کاؤنٹر کوسچن کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نام اللہ کے نیاز کی ہے، ہم ثواب امام حسین علیہ السلام کو پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ بھی کھانا حرام نہیں ہوگا، یہ میت کی طرف صدقہ ہی شمار ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ہم یہ حسین کے نام کی نیاز دے رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام خوش ہو جائیں اور ہمارے مشکل کشاں ہیں، پھر تو 1 کروڑ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو یہ رزق جو ہے نا وہ امام حسین ہی سب سے پہلے اٹھا کے پرے پھینکیں گے، اس طرح کا رزق قابل قبول نہیں ہوگا۔ علمی پوائنٹ نمبر 5 آخری، وہ اہل تشیع کا اعتراض ہے اور وہ کہتے ہیں جی 10 محرم کو یہ لوگ خوشی کے دن کے طور پر، عید کے طور پر مناتے ہیں، اور یہ آل امیہ کی سازش ہے 10 محرم واقعہ کربلا کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے،
اس واقعے کو ہلکا کرنے کے لیے یہ حدیثیں گھڑی گئی ہیں۔ تو پنجتن پاک کی نسبت سے 5 جواب میں دیتا ہوں اس اعتراض کے بھی۔ جواب نمبر 1، اگر ہم اسے عید اس طریقے سے مانتے ہوتے جیسے عید ہوتی ہے تو عید کے دن روزہ ہوتا ہے؟ مسلمانوں کی عید میں تو روزہ نہیں ہوتا۔ یہ عید اس حوالے سے نہیں، یہ بار بار لوٹ کے آنے والا دن ہے، اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں شکرانے کے طور پہ نبی علیہ السلام نے اسے تعلیم فرمایا۔ عید کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے لیے نہیں بولا، وہ یہودی بولتے تھے، لیکن روزہ ہے اس کے اندر، لہٰذا مسلمانوں کے ساتھ اس حوالے سے کوئی بحث نہیں کی جا سکتی۔ اگر عید ہوتی تو کھانا پینے کا کام کرتے، روزہ تو نہ رکھتے۔ اور یہودیوں نے بھی اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی گئی، جو میں نے بخاری مسلم سے احادیث بیان کی ہیں، اور یہ ایام اللہ میں سے ہے جو سورہ ابراہیم میں آیا نا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے موسیٰ ان کو اللہ کے بڑے بڑے جو فیصلے کے دن ہیں ان سے ڈر سناؤ۔ اللہ کے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ 10 محرم عاشورہ کے دن ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ کنارے لگی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے، قوم سمود کو برباد کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو بخاری مسلم میں ہے کہ فرعون کو ڈبویا گیا۔ تو یہ ایام اللہ میں سے تھا۔ جواب نمبر 2، یقیناً 10 محرم عاشورہ 61 ہجری کا جو واقعہ ہے، اس کی وجہ سے پوری امت غمناک ہے، ہم اس واقعے سے تو کوئی انکار نہیں کرتے، لیکن اس غم کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی جو وہ والی فضیلت ہے شکرانے والی، وہ ڈیلیوٹ نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر ایک واقعے سے دوسرے واقعے کو ڈیلیوٹ کیا جائے تو میں اس میں الزامی اور پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت سے بڑھ کر جو سانحہ ہے وہ مولا علی کی شہادت ہے۔ وہ کب ہوئی ہے؟ 21 رمضان کو۔ تو اب کیا ہم 21 رمضان کو غم کے طور پر مانتے ہوئے کیا رمضان کی فضائل کا انکار کر دیں گے؟ کبھی نہیں کریں گے، وہ تو اپنی جگہ رہیں گے۔ البتہ ہمارے لیے تو دکھ کا دن ہے، اور مولا علی کی تو شہادت اس لیے بھی دکھ ہے اس حوالے سے کہ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4679، سنن نسائی الکبریٰ میں بھی ہے 8538۔ امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی صحیح کہا مسلم کی شرط کے اوپر، شیخ البانی نے 1743 سلسلہ صحیحہ میں لیا، شیخ زبیر لذیذ صاحب کے اصول پہ بھی غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ سیدنا علی سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے علی میں تمہیں 2 بدبخت نہ بتا دوں جو انسانیت کی تاریخ میں سب سے بڑے بدبخت ہیں۔ پہلا وہ شخص ہے جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا تھا اور اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ گیا تھا، اور دوسرا بدبخت وہ ہوگا جو میری امت میں ہوگا، جو اے علی تمہیں قتل کرے گا، تمہارے سر پہ ایسی ضرب لگائے گا کہ تمہاری داڑھی جو ہے وہ سر کے خون سے رنگی جائے گی۔ یعنی جس طرح قوم سمود پہ عذاب آیا تھا نا اونٹنی کاٹنے کی وجہ سے، اس امت پہ بھی عذاب آیا حضرت علی کو قتل کرنے کی وجہ سے۔ یہ ریزیمبلنس آپ دیکھ لیں، اور واقعی اس کے بعد پھر امت کو وہ خلافت نصیب نہیں ہوئی دوبارہ، سوائے بیچ میں 2 سال عمر بن عبدالعزیز کے۔ تو حضرت علی کی جو شہادت کا دن ہے وہ تو اس سے بڑھ کے غمناک دن ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی رمضان کی فضیلت کا انکار نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے 10 محرم کے اس واقعے سے وہ غم اپنی جگہ، 10 محرم کی اپنی فضیلت ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ جواب نمبر 3، ہمارے محدثین منصف مزاج تھے، انہوں نے کوئی چیز امت سے نہیں چھپائی۔ اگر انہوں نے معاملات کو ڈائلیوٹ کرنا ہوتا نا تو یہ جو انڈیا پاکستان کے اندر یہ نئی بدعت 30-40 سال سے جو شروع ہوئی ہے کہ 1 محرم کو حضرت عمر کی شہادت کا دن ڈکلیئر کر دیا ہے، تو ہمارے محدثین یہ کام کر کے جاتے، انہوں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ آپ اہل سنت کی مین 3 کتابیں ہیں صحابہ کرام کے حالات کے اوپر، ان سے بڑی کوئی اور کتابیں نہیں۔ نمبر 1 الاستیعاب، امام ابن عبد البر، المتوفى 463 ہجری۔ نمبر 2 ہے اسد الغابہ، امام ابن اسیر رحمہ اللہ تعالی، المتوفى 630 ہجری۔ 8000 صحابہ کے حالات زندگی اس میں جمع کیے انہوں نے، اور اسی کی شرح لکھی ہے ابن حجر اسقلانی، المتوفى 852 ہجری۔ اس شرح کا نام ہے الاصابہ، اسد الغابہ کی شرح ہے، اور یہ ساری اردو میں آ چکی ہوئی ہیں۔ 8000 صحابہ کا انسائکلوپیڈیا، اس میں آپ سیدنا عمر کے چیپٹر میں جائیں اور جا کے دیکھ لیں کہ سیدنا عمر کی شہادت کب ہوئی ہے، 26 ذوالحجہ کو ہوئی ہے۔ ایون آپ گوگل میں سرچ کریں، گوگل میں ویکیپیڈیا نے جو پیج بنایا ہوا ہے جو سنیوں نے بنایا ہے، اس میں بھی 26 ذوالحجہ لکھا ہوئی ہے، 26 ذوالحجہ 23 ہجری۔ یہ کہتے ہیں 1 محرم 24 ہجری بنتا ہے۔ یہ صرف 10 محرم کو نیچا کرنے کے لیے انڈیا پاکستان میں جو خوارج ہیں انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور آپ دیکھیں انہوں نے پیرلم میں 1 محرم کے جلوس نکالنے شروع کر دیے۔
آپ مجھے بتائیں اگر جلوس ہی نکالنا ہے تو 12 ربیع الاول کے جلوس کی زیادہ اہمیت ہونی چاہیے یا یکم محرم کے؟ 12 ربیع الاول کے تو نبی علیہ السلام کا دن ہے نا. اس کو تو وہی خوارج پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے بدعت, اور شیعہ کے بغض کے اندر آ کر یکم محرم کو انہوں نے سنت کے طور پہ جاری کر دیا. میں تو ہے ہی جلسے جلوسوں کے خلاف ہوں. میں کہتا ہوں کنٹرول انوائرمنٹ میں صرف پروگرام ہونے چاہیے. یہ سڑکیں بلاک کر کے لوگوں کو ذلیل کرنا اور مسافروں کو, مریضوں کو تنگ کرنا, اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں, قطعاً کوئی گنجائش نہیں. کسی قسم کا جلسہ جلوس نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے روڈز بلاک ہوں, لوگ تنگ ہوں. تو اہل سنت کے ائمہ نے یعنی یہ حرکت نہیں کی ہے. ایون ایک روایت تھی اس میں ابن اثیر نے نقل کی تھی اسد الغابہ میں کہ سیدنا عمر کو جب ہم دفنا کر فارغ ہوئے تو یکم محرم کا چاند اس رات کو نکلا تھا. وہ بھی یکم محرم نہیں بنتی, لیکن اس کے ساتھ ابن اثیر نے لکھا یہ روایت صحیح نہیں ہے. صحیح روایت یہ ہے کہ 26 کو ہوئی اور یکم محرم سے پہلے حضرت عثمان کی بیعت ہو چکی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد 23 ہجری میں ہی چنے جا چکے تھے, اور وہ آپ کو پتا 3 دن کے بعد چنے گئے تھے. 3 دن مشاورت ہوئی تھی. تو 26 ذوالحجہ والی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ گوگل میں بھی جا کے سرچ کر لیں. تو یہ میرا تیسرا جواب تھا کہ اگر یہ 2 نمبری ہم نے کرنی ہوتی تو ہم مانتے. ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ یکم محرم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا یوم شہادت نہیں ہے. جو بات صحیح ہے وہ ہم مانتے ہیں. باقی 10 محرم پہ تو اجماع امت ہے کہ سیدنا حسین کی شہادت ہوئی کربلا کے اندر 61 ہجری میں. جواب نمبر 4, میرے بھائیو, اہل حدیث اور اہل سنت یعنی انٹرچینجبل ورڈ استعمال ہوتے ہیں. اہل حدیث میں منہج کے اعتبار سے بات کروں, محدثین اپنے لیے اہل حدیث استعمال کرتے تھے, اہل سنت بھی. اہل سنت کے محدثین اگر اہل بیت سے بغض رکھتے ہوتے تو قتل حسین کا ذکر اپنی حدیث کی کتابوں میں نہ کرتے. میں درجنوں احادیث صرف بخاری اور مسلم سے زبانی بتا سکتا ہوں. ایک نمونے کے طور پر صحیح بخاری میں حسین علیہ السلام کے چیپٹر میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748. امام بخاری لے کے آئے کہ حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر تشت میں عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ یزید ابن معاویہ کا ان کے سامنے لا کر رکھا گیا. تو وہ اس کے ساتھ ان کے حسن کے بارے میں کوئی بات کرنے لگا تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے. یہ بخاری میں حدیث ہے, تو پردہ تو کوئی نہیں ڈالا انہوں نے. اور اس حدیث میں امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا ہے 3748. آپ جا کے اسلام 360 میں بھی دیکھ لیں, sunna.com میں, لیکن عربی میں دیکھیے گا. اردو مولوی وڑ گیا ہے انہیں رضی اللہ عنہ کرتا جے. مولوی وڑ جائے تو انہوں ایک ہی شے کاٹ سکتی ہے جیڑی مولوی جو نکلی ہوئی ہے. یعنی عرض کیا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہوگا جی. اور مسند احمد میں 2165 نمبر حدیث ہے. یعنی یہ تو حدیث اتنی زبردست یعنی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے ابن عباس کے کئی شاگردوں سے. شعیب ارنوت بھی سے صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر صاحب نے بھی نقل کی فضائل صحابہ میں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال کے بعد ابن عباس نے دوپہر کے وقت ایک خواب دیکھا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا, صحابی نے. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا. صحابہ کو تو حضور کی شکل کا بھی پتا تھا. ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک گرد آلود ہیں, پرانگدہ حالت ہے, کپڑوں پہ گرد ہے, ہاتھ میں خون کی شیشی ہے اور پریشان کھڑے ہیں. میں نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو کس نے غمزدہ کیا, یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ نے فرمایا آج میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون سمیٹ رہا ہوں. یہ ایک تشبیہ تھی. خواب جو ہے ایک علیحدہ سے ایک محکمہ ہے, وہ میرا آپ کلپ دیکھ لیں, لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ڈیٹیل بتائی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ یہ فزیکلی پرفارم ہوا ہوتا ہے, یہ ایک تمثیل دکھائی جاتی ہے. ابن عباس کہتے ہیں میں ڈر کے اٹھا, میں نے وہ تاریخ اور دن نوٹ کیا. ظاہر اس وقت انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا, میڈیا کا دور نہیں تھا. کچھ عرصے کے بعد خبر ملی کہ اسی دن 10 محرم جمعے کے دن 61 ہجری میں حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو بے دردی کے ساتھ کربلا میں شہید کیا گیا. اللہ کی لعنت ہو, اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو, اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا. تو میرے بھائیو, یہ اہل سنت کے محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں واقعات نقل کی ہیں. ان کو کوئی 10 محرم کے ساتھ چڑ نہیں تھی. وہ تو مطلب دوسرے اینڈ پہ کھڑے ہوئے تھے, ناسبیوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے, یزیدیوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. 5واں نمبر جواب آخری کہ اہل سنت کے محدثین
نے تو اپنی حدیث کی کتابوں میں آل امیہ کو ننگا کیا ہے، بخاری اور مسلم کے اندر سب و شتم والی حدیثیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ممبروں پر مولا علی پر لعنت ہوتی تھی، صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں 6229 نمبر حدیث ہے، ابو تراب پر اللہ کی لعنت، لعن اللہ ابو تراب نعوذ باللہ۔ عیسیٰ ابن سعد السعدی کو بلا کر حکم دیا گیا آل مروان کی طرف سے کہ آ کے ممبر پہ حضرت علی پہ لعنت کرو، انہوں نے انکار کیا۔ یہ مسلم شریف یہ حدیث جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر امام مسلم، اگر ان کو 10 محرم سے بغض ہوتا کبھی یہ حدیث نقل کر سکتے تھے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ اہل سنت کے محدثین الحمدللہ منصف مزاج تھے، لہٰذا یہی بخاری اور مسلم جو حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھ رہے ہیں، آل امیہ کی کارستانیاں بتا رہے ہیں، سب و شتم کی حدیثیں روایت کر رہے ہیں، اگر وہ 10 ذوالحجہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت بیان کریں تو ان کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے، وہ منصف مزاج لوگ تھے، بالکل صحیح سند سے ثابت ہے، اور الحمدللہ اس سے 10 محرم کے واقعے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ باقی آپ کو ڈیٹیل دیکھنی ہے، میرا کچھ عرصہ پہلے لیکچر ریکارڈ ہوا، لاکھوں لوگوں نے دیکھا، رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری آن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں نے کئی چیزیں بریلویوں کے ترجمے HD کیمرے میں دکھائے ہیں، بخاری مسلم نے کس طریقے سے آل امیہ کے دور میں جو کچھ برائیاں ہوتی تھی کھول کے بیان کی ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں آپ تصور بھی نہ کریں کہ انہوں نے 10 محرم کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی حدیثیں گھڑی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اصال ثواب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اوپینین ہے، لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھی ہے، مسئلہ نمبر 74، آپ اصال ثواب لکھیں یوٹیوب پہ، ٹاپ آف لسٹ میری وہ ویڈیو کھل جائے گی، اس میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں، 11ویں ہو، میلاد ہو، محرم کی نیاز ہو، یا آپ کی یہ رجب کے کنڈے ہوں، ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں۔ ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے، لیکن بدعات تو ہیں۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں۔ اس میں 2 طریقے ہیں، یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو، کوئی خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے، یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا۔ تقرب میں اب 2 طرح کے آپشن ہیں۔ ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے اصال ثواب کے لیے کر رہا ہوں، حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچ جائے، ایک میری طرف سے ہدیہ، تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ اصال ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے، تو وہ تو نیاز کے بغیر ہی عقیدہ شرکی ہے، نیاز تو سائڈ پہ رہ گئی، عقیدہ ہی غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے، ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے، اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں، اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھیں یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں، کیا ان کی رضا کی خاطر ہے، ان کے نام کا ذبح ہے، تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا، کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے، وہ کہے گا نہیں اللہ کا نام دیا ثواب پہنچانا ہے انہوں نے۔ اچھا جی، پھر زیادہ وہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب پہنچا کے کڈنا کہ جے وچوں جے تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تے، جے کھانا کھانا تے اتنے تک ہی سوال رکھو، زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے۔ اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نیو مسلم ہے، ہمیں نہیں پتہ انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا ہوا یا نہیں کیا، تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو۔ اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ، یہ وہ وہم نکالا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا تو حسن ظن رکھو، زیادہ نٹی گریٹی میں نہ پڑھو، ٹھیک ہے نا۔ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا اس کے اوپر آپ کو وہم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے۔ اب وہ اگلا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، یہ نئی کہانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے، تو اگر آپ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، چلو اہل کتاب ہی مان لو۔ یہود و نصارہ کی عورتوں سے تو آپ کا نکاح جائز ہے سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع کے تحت، اور اسی رکوع میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے، کوشر فوڈ، جی ہاں، اگر وہ اللہ کے نام کے اوپر کیا ہو۔ تو اگر یہود و نصارہ کا اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے تو جو آپ کے اپنے اہل کتاب ہیں
قرآن کے فائنل ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے، وہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ ٹیمپرڈ فارم میں مان رہے ہیں، اور وہ اتنے ظالم ہیں کہ نبی علیہ السلام کو وہ دجال سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ. ظاہر ہے پیغمبر نہیں مان رہے، تو جب آپ کسی کو پیغمبر نہیں مان رہے، جس طرح ہم غلام احمد قادیانی کو پیغمبر نہیں مانتے، تو کیا سمجھتے ہیں؟ دجال کے اس نے دجل کیا ہے، جھوٹ بولا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اور جو آپ کے نبی کے عاشق ہیں، جو محمد اور آل محمد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، سر ان کے اوپر آپ کم از کم یہودیوں نا اسٹیٹس تو ان کو دے دیں.